الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک میں بیان کروں گی کتاب جواہر العشق سے، جس کے رائٹر ہیں شیراز شوکت چشتی صابری۔ اس ٹاپک کا نام ہے روحانیت اور عاملیت۔ آج کل آپ کو ہر گلی ہر بازار میں ایک آدھ پبلسٹی بورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا، جس میں پیر صاحب کے نام کے ساتھ بے شمار القابات اور زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی آخری انسان ہے جو یہ سب کوالٹیز رکھتا ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سراسر خود نمائی ہے۔ ایک نیک اور سچے انسان اور کسی ولی کو اپنی مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر دوسرا بندہ کو ایک آدھ چلا کر کے کوئی ایک جن یا موکل قابو کر کے بیٹھ جاتا ہے، دو تین کرامات دکھائیں اور خود کو روحانی بزرگ مشہور کر دیتا ہے، جبکہ ایسا شخص کوئی ولی نہیں ہوتا بلکہ عامل ہوتا ہے۔ جبکہ کوئی روحانی بزرگ کبھی بھی کسی جن یا موکل سے کام نہیں لیتا، وہ ہر وقت اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور ہر کام کو اللہ کا فضل ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی اور اپنے دربار میں پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے، تو سب سے طاقتور جن نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی جگہ پر اٹھیں اور پھر بیٹھ جائیں، اس دوران تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ جبکہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے ولی تھے، بولے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پیش کر دوں گا اور یہ میرے رب کے فضل سے ہوگا۔ ثابت ہوا کہ جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرے وہ ہرگز ولی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے فضل کو شامل حال رکھے وہی اصل ولی کی پہچان ہے۔ ولایت کرامت دکھانے کا نہیں بلکہ استقامت دکھانے کا نام ہے، اور ولی کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، جبکہ ایک عامل اپنے پاس موجود جنات اور موکلات کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی فرق ہے سچ اور جھوٹ میں کہ ایک عامل جو خود کو ولی کہتا ہے وہ اپنی دنیا میں مشہوری کے لیے 100 جتن کرتا ہے، جبکہ مرنے کے بعد اس کی قبر کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کہاں ہے۔ اس کے برعکس ایک اللہ کا ولی اپنی زندگی میں لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، جبکہ انتقال کے بعد اللہ اپنے کرم سے اس کی قبر کو اندر سے بھی روشن کرتا ہے اور رہتی دنیا تک وہاں چراغاں کیا جاتا ہے۔ آج کل لوگ بنا ناپ تول کے تقلید میں بیعت کر لیتے ہیں، جبکہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ پانی پیو پن کے، مرشد پڑھو چن کے۔ دو باتیں سن کر یا کوئی کرامت دیکھ کر بیعت نہ ہو جایا کریں، وقت دیں، بار بار محفل میں جا کر دیکھیں، بات دل کو لگے تو جھکا دیں خود کو۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ لگے تو میرے اللہ سے مشورہ کر لیں، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، استخارہ کر لیں، وہ آپ کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیں، خود ہی رہنمائی مل جائے گی، لیکن خدارا غلط چناؤ کر کے خود کو بہرا روی کا شکار مت ہونے دیں۔ یہ آرٹیکل جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں ایک پرسنل ایکسپیرئنس بیان کروں گی کہ بے شک درود شریف پڑھنے سے نہ صرف آپ کو گائیڈنس ملتی ہے بلکہ آپ کو سچی گائیڈنس، سچی رہنمائی ملتی ہے، اور وہ سوالات اور وہ خیالات جو آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں اور جن کے جوابات آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کو سچی راہ نظر آتی ہے۔ بے شک درود شریف جو ہے وہ آپ کو کنفیوژن سے نکالتا ہے اور آپ کے ساتھ سچے اور مخلص لوگوں کو، اساتذہ کو اور اچھے لوگوں کو آپ کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔